سنو پھر کہاں سے کام خراب ہوتا ہے ظلم کرنے والے کا. جب ظلم سہنے والا بالکل چپ ہو جاتا ہے تو رب جس نے یہ دنیا بنائی، وہ الہ جو کائنات کا مالک ہے، وہ دنیا کے لوگ جس کو ایشور کہتے ہیں، جس کو ہم اکال پرخ کہتے ہیں، وہ خدا جو تمام کائنات کا پالنہار ہے. چاہے کوئی حکومت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، چاہے کسی کا اپنے گھر میں دبنگائی ہے، چاہے کسی کی اپنے بازار میں دبنگائی ہے، چاہے کسی کی کاروبار میں ہے، چاہے کوئی مسجد مدرسے میں دبنگائی کرتا ہے، سارے ہی سن لیں. صرف یہ نہیں کہ حکومتیں سارے ہی جس کو اللہ نے جتنی خدائی کا حصہ دیا ہے. جب بندہ دبنگائی کرتا ہے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے جو سامنے سے جواب نہیں دیتا. ہوتا ہے نا لوگ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ، کوئی اپنے ملازم کے ساتھ، کوئی راہگیر کے ساتھ، کوئی چلتے ہوئے کسی غریب آدمی کے ساتھ. بڑے لوگ جن کو کینسر ہو جاتا ہے، یہ بڑے بڑے چودھری جنہوں نے کبھی کوئی غلط چیز کھائی نہیں ہے، جو پانی بھی 10 دفعہ فلٹر کر کے پیتے ہیں، جن کے گھر میں آرگینک کھانے جاتے ہیں، ان کی چھاتی میں کینسر کیسے پلا؟ ان کو کیا ہو گیا؟ جو کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی کوئی ناجائز چیز، کبھی ہاتھ دھوئے بغیر کسی کو کچھ لگایا ہی نہیں، کیا ہوا ان کو؟ سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیارے پیغمبر نے کہا کہ جب کوئی بندہ کسی ایسے بندے پر ظلم کرتا ہے جو آگے سے بولتا نہیں ہے، جب کوئی بندہ کسی ایسے پر تشدد کرتا ہے جو آگے سے چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، آگے سے کوئی بولتا ہی نہیں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ دیندار لوگ ہوں، چاہے وہ بددین لوگ ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو. جو بھی آدمی اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، اور جب وہ کسی پہ استعمال کرتا ہے نا، تو جس پہ طاقت استعمال کرتا ہے، طاقت 2 طرح کی استعمال ہوتی ہے. جب طاقت استعمال کرتا ہے نا تو سامنے والا چلاتا ہے، گالی دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے، جب بندہ طاقت استعمال کرتا ہے نا تو سامنے والا جب چپ ہو جائے، ڈر جائے، سہم جائے، خاموش ہو جائے، تو پھر فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ، وہ تیرا فلاں بندہ، یہ جو گنڈا بنا ہوا ہے، تیرا فلاں بندی وہ جو ظلم کر رہی ہے، یا اللہ جس پر تشدد ہوا وہ سامنے والا چپ ہو گیا ہے، بولتا نہیں ہے، ڈر گیا ہے. اس لیے ڈر گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بولوں گا تو تھپڑ نہ مار دے، بولوں گا تو قتل نہ کر دے، بولوں گا تو مجھے تشدد کا نشانہ نہ بنائے، بولوں گا تو میری بے عزتی نہ کرے. جب گنڈا بندہ دبنگائی کرتا ہے نا کسی ایسے بندے پر جو اتنا مظلوم ہوتا ہے، اتنا وقت کا مارا ہوا ہوتا ہے نا، چپ ہی ہو جاتا ہے، بالکل خاموش ہو جاتا ہے نا. فرشتے حق تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ الہی، اے رب العالمین، تیرا فلاں بندہ تو بالکل چپ ہو گیا، بالکل خاموش ہو گیا، ڈر گیا. سنو پھر کہاں سے کام خراب ہوتا ہے ظلم کرنے والے کا. جب ظلم سہنے والا بالکل چپ ہو جاتا ہے تو رب جس نے یہ دنیا بنائی، وہ الہ جو کائنات کا مالک ہے، وہ دنیا کے لوگ جس کو ایشور کہتے ہیں، جس کو ہم اکال پرخ کہتے ہیں، وہ خدا جو تمام کائنات کا پالنہار ہے. جب بندہ چپ ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں، اچھا وہ سامنے والا میرا بندہ گھبرا گیا، سہم گیا، ڈر گیا، چپ ہو گیا، تو اچھا اٹھاؤ قلم، لکھو، اب جو یہ ڈر گیا ہے اس کی طرف سے بدلہ اس کا رب لے گا. اور جب رب بدلہ لینے پہ آتا ہے، بندے کی مت مار دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے. انسان کی مت مار دیتا ہے خدا، پھر چنگی کوٹھیاں ویران ہو جاتی ہیں، کاروبار اجڑ جاتے ہیں، جوانیاں برباد ہو جاتی ہیں، جسم میں روگ پیدا ہو جاتے ہیں،
یہ ایسے نہیں ہوتے، یہ ظلم کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ ناک ستانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، کسی کا ناک مال دبانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، کسی کی ناک جائیداد پہ قبضے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں نے تو کوئی غلط چیز کھائی نہیں، میں کیسے بیمار ہو گیا؟ ارے جن پر ظلم کیا، مظلوم کی آہ میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ پریشانی کے دور میں صرف دعا نہیں ہے، دعا کے ساتھ حوصلہ بھی ہے، دعا کے ساتھ ہمت بھی ہے، دعا کے ساتھ ایک دوسروں کا ساتھ بھی ہے، دعا کے ساتھ سچ بولنا بھی شامل ہے، دعا کے ساتھ ظالم کے سامنے گردن اٹھا کے کھڑے ہونا بھی شامل ہے، دعا کے ساتھ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی شامل ہے۔ عبادات اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک عملی طور پر بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تکمیل نہ کر دے، اس وقت تک عبادات قبول نہیں ہو سکتی۔ تو دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ؟ ہاں بالکل۔ اور جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کو ڈرانا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے غلط خبریں پوسٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ ایسی چیزیں دوسروں کو بھیجتے ہیں کہ اگلا پریشان ہو جائے، سہم جائے، جن کا منشا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ڈرانا چاہتے ہیں، جب یہ وقت کی لاٹھی پڑے گی تو وہ خود خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ڈرانے والوں کے اندر حصے دار نہ بنیں، لوگوں کی ہمت بندانے کے اندر حصے دار بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔